اور یہی بات یعنی مرد کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہی بات ہندوؤں کے ایک بہت بڑے گرو گزرے ہیں جن کا نام ہے پربھو پد۔ یہ ہندوؤں کی کوئی چھوٹے موٹے گرو نہیں ہیں، آج سے 40-45 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ ہندوؤں کے بہت بڑے گرو ہیں جس کا آج تک پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ 125واں جب جنم کا ان کا آیا تو اس پر 125 کا سکہ جاری کیا انہی کے نام پر۔ سوامی پربھوپاد کی 125ویں جینتی پر سماروہ کا آیوجن کیا گیا ہے۔ پردھان منتری مودی نے 125 روپے کا وشیش اسمارک سکہ جاری کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ہندوؤں کا کتنا بڑا گرو ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی گرو کوئی بات کہے گا تو اپنے دھرم کے مطابق بات کہے گا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ مرد کے لیے میکسیمم ایج کتنی ہونی چاہیے تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ مرد کے لیے کوئی میکسیمم ایج نہیں، وہ 80 سال کا مرد 16 سال کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ What is the maximum amount of years that can be different? Man has no maximum. Even at 80 years old. Man is 16 years old. جس سے یہ تو پتہ چل گیا ہندوؤں کے لاء سے بھی کہ لڑکی کی عمر کم سے کم کتنی بھی ہو سکتی ہے، 7 سال 8 سال 6 سال جو بھی ہے، اور مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ ہندو لاء خود بھی یہ بتائے۔ تو جب ہندوؤں کی دھرم کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ لڑکی کی عمر کم سے کم کتنی بھی ہو سکتی بلکہ بالغہ ہونے سے پہلے ہی شادی کر دینی چاہیے، اور مرد کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی بھی ہو سکتی، اس پہ کوئی قید نہیں ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ جب خود ہندو دھرم کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے تو ہندو دھرم والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرے، کیونکہ اگر وہ اس پر اعتراض کریں گے تو خود وہ اپنے دھرم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہندو بالکل بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لاءز کے تعلق سے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم کسی دوسرے کے لاء کو دیکھیں، لیکن یہاں پر ہندوؤں کی دھرموں کی کتابوں کو بتانا مقصد یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے جس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ اعتراض ان کا خود ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے والمیکی رامائن، اس میں سیتا اور رام، ہندوؤں کے بہت بڑے بھگوان ہیں رام، ان کی شادی کے تعلق سے یہ بات موجود ہے کہ سیتا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی جب سیتا کی شادی ہوئی رام سے۔ اس میں یہ چیپٹر ہے سیتا کا راون کو اپنا اور پتی کا پریچے دے کر ون میں آنے کا کارن بتانا۔ یہ 664 اس کا پیج نمبر ہے، اور اس پر یہ چیپٹر کے تحت جو ہے شلوک جو ہے وہ 3 اور 4۔ سیتا کہتی ہے کہ میں متھلا نریش مہاتما جنک کی پتری اور اودھ نریش شری رام چندر جی کی پیاری رانی ہوں، میرا نام سیتا ہے۔ یہاں سیتا اپنے بارے میں یہ بتاتی ہے۔ آگے کہتی ہیں کہ وواہ کے بعد 12 ورشوں تک اشوکونشی مہاراج دشرتھ کے محل میں رہ کر میں نے اپنے پتی کے ساتھ سبھی مانوچت بھوگے ہیں۔ اب یہ بتا رہی ہیں کہ اپنے پتی کے ساتھ یہ شادی کے بعد اپنے پتی کے ساتھ 12 سال محل میں رہی ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہ وہاں سے نکل گئے تھے، جو بھی آگے ان کا معاملہ ہوا تھا راون وغیرہ کا معاملہ۔ اب آگے شلوک 10 میں کہتی ہیں اس سمے میرے مہاتیجسوی پتی کی اوستھا 25 سال سے اوپر کی تھی۔ کس سمے؟ اس سمے جب یہ وہاں سے نکل رہے تھے، یعنی کہ جب یہ 12 سال گزر گئے ان کو پتی کے ساتھ، تو اس وقت یہ بتا رہی ہیں کہ میری یعنی رام کی جو عمر ہے وہ 25 سال کے اوپر کی تھی۔ اب وہ 25 سال سے اوپر کتنی تھی؟ وہ 27 تھی، وہ میں دوسری کتاب سے بتاؤں گا کہ وہ 27 سال تھی۔ اس میں یہی لکھا ہے کہ 25 سے اوپر کی تھی۔ اور میرے جنم کال سے لے کر ون غمن کال تک میرے اوستھا ورش گننا کے انوسار 18 سال کی ہو گئی تھی۔ یہ 18 سال کی ہو گئی تھی سیتا۔ تو خود سیتا یہ کہہ رہی ہے کہ میں 12 سال اپنے پتی کے ساتھ گزاری ہوں محل میں،
اور اس وقت یہ 18 سال کی ہو گئی تھیں. تو 18 میں سے 12 آپ نکالیں 6 بچتا ہے. 6 وہ اپنے گھر پہ تھیں ماں باپ کے پاس. اس کا مطلب 6 سال کی عمر میں یہ ان کی شادی ہوئی ہے. یہ تو ہو گیا اس حساب سے حساب لگانا. میں آپ کو باقاعدہ لفظ لکھا ہے 6 سال, وہ آپ کو بتاؤں گا ان کی اوتھینٹک کتاب سے ہی. یہ اسکنڈ پران ہندوؤں کے 18 پران ہے, اس میں سے ایک اسکنڈ پران, یہ ان کی اوتھینٹک کتاب ہے. اس میں یہ والیوم 3 ہے, پیج نمبر 598. یہ باقاعدہ اس پہ یہ لفظ موجود ہے کہ سیتا کی شادی کے وقت 6 سال کی عمر تھی. لکھا ہے کہ تدننتر وشوامتر کے دوارا یجنارمبھ کرنے پر رگھوات شری رام نے مارش تتا سباہو کو تیکھے بانوں سے آہت کر دیا تھا. اس سمے رام 15 ورش کے تھے. انہوں نے اسی آیو میں جنک گرہ استھت شیو دھنو کو بھانگ کر کے 6 ورش والی میتھیلی سے وواہ کیا تھا. لفظ باقاعدہ موجود ہے 6 ورش والی میتھیلی سے وواہ کیا تھا. ہے راجن, رام نے آیونیجا سیتا سے وواہ کر کے سوئیں کو کرتیا کیا. تدننتر ایودھیا کی اور جانے لگے. سیتا کے ساتھ پھر وہ ایودھیا چلے گئے, ایودھیا کی طرف جانے لگے. تو یہ واضح طور پر یہ یہاں پر موجود ہے. اور وہ جو والمیکی رامائن میں جو تھا کہ 12 سال سیتا نے رام کے ساتھ گزارے تھے, اور اس وقت جو ہے وہ ان کے رام کی عمر جو ہے وہ 27 سال تھی. اسی کے آگے یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے, تدننتر 12 ورش پرینت رام نے ایودھیا میں سیتا کے ساتھ رمن کیا. وہی بات جو سیتا نے وہاں پر کہا ہے, جو والمیکی رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ 12 سال انہوں نے رام کے ساتھ گزارے تھے محل میں. جب رام 27 ورش کی آیو میں پہنچے, وہاں پر سیتا نے کیا کہا تھا کہ 25 سال سے اوپر کے تھے, تو وہ 25 سال سے اوپر کتنا, یہاں پر یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ 27 ورش کے. تو 27 ورش کی آیو میں پہنچے تب دشرتھ ان کو یوراج پد پردان کرنے کے لیے ادیت ہو گئے. تب راجا دشرتھ کی پریا پتنی کیکئی نے ان سے 2 ور مانگے. تو یہ بات یہاں بالکل ثابت ہے کہ سیتا کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی, اور ان کی اوتھینٹک کتاب سے یہ بات ثابت ہے. اچھا, اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ سیتا کی عمر 6 سال تھی. اسی والمیکی رامائن میں یہ بات لکھی ہے کہ سیتا کی جو چھوٹی بہن تھی ارملا, اس کی شادی بھی سیتا کے ساتھ ہی ہوئی تھی, لکشمن کے ساتھ, جو کہ رام کے بھائی ہیں. تو ارملا سیتا سے چھوٹی ہے. اگر 10 مہینہ بھی مان لیا جائے تب بھی ارملا جو ہے 5 سال یا 5 سال 2 مہینے کی ہوتی ہے. یہ اسی کتاب میں 210 نمبر پہ یہ بات موجود ہے کہ اس سے پہلے 210 اور 211 پہ شادی کا ذکر ہے, جہاں پر سیتا رام کی شادی کا ذکر ہے. پھر آگے جو ہے وہ ارملا اور لکشمن کی شادی کا ذکر موجود ہے. تو یہ تو ساتھ ہی میں شادی ہوئی تھی. تو سیتا کی شادی 6 سال میں, اور سیتا کی چھوٹی بہن کی شادی جو ہے وہ بھی اسی وقت ہوئی تھی, وہ 6 سال سے تھوڑی کم ہی تھی. یہ بات اس میں ثابت ہو گئی. یہ ہے شری ماں شاردا دیوی, یہ راما کرشنا کی پتنی ہے, راما کرشنا کی پتنی. ان کی شادی بھی 6 سال کی عمر میں ہوئی. اس کا پیج نمبر 4 پہ ان کا جنم لکھا ہوا ہے, ان کے پیدائش کی تاریخ لکھی ہے کہ یہ 1853 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور پیج نمبر 8 پر ان کے وواہ کی تاریخ لکھی ہے کہ 1859 میں ان کا وواہ ہوا تھا. 6 سال کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے. لکھا ہے کہ جب وواہ ہوا 1859 میں, تو شاردا منی آیو میں بہت ہی چھوٹی تھیں. وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وواہ کا سمے بھی انہیں ٹھیک ٹھیک سے اسمرن نہیں تھا. اتنی چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی. تو یہ بات تو ان کی کتابوں ثابت ہے, خود ان کے بھگوانوں کی بات ثابت ہے کہ
ان کی عمریں اتنی کم تھی. سیتا کی 6 سال, ارملا کی جو کہ سیتا کی چھوٹی بہن ہے اس سے کم سال کی تھیں وہ, اور راما کرشنا کی پتنی شاردا دیوی ان کی 6 سال کی عمر تھی. تو نوپور شرما نے جو یہ اعتراض کیا ہے وہ سب سے پہلے اس نے اپنے دھرم پر اعتراض کر دیا. اب آئیے کچھ سوالات کی طرف. 2 سوال ہے کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی عمر میں کوئی اختلاف ہے, اور دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں رخصتی, اس میں حکمت کیا ہے. دیکھیے جہاں تک اختلاف کی بات ہے اس میں ایک اختلاف ضرور ملتا ہے. وہ اس طرح کہ جب ہم حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی عمر دیکھتے ہیں, حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہے, اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی ہیں. تو جب ہم اس حساب سے جب ان کی عمر سے حساب لگاتے ہیں تو اس حساب سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح کی عمر وہ 15-16 سال بنتی ہے, اور رخصتی جو ہے وہ 18-19 کے قریب بنتی ہے. اس تعلق سے یہ میرے ہاتھ میں السنن کبریٰ للبیہقی, امام بہقی کی جلد اس کی 6 ہے, صفحہ 336 اور روایت کا نمبر 12147 12147. اس میں یہ بات موجود ہے ان ابن ابی الزناد ان اسماء بنت ابی بکر كانت اکبر من عائشہ ب10 سنین, کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی ہیں. یہی بات یہ شرح الکرمانی بخاری شریف کی شرح ہے, یہی بات اس میں بھی موجود ہے. اس کا جلد 2 ہے اور صفحہ جو ہے وہ 85 ہے. اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی ہیں. اسی طرح مرقات المفاتیح مشکات شریف کی شرح ہے, اس کی جلد 1 ہے, صفحہ پیج نمبر جو ہے وہ 218 ہے. اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی ہیں. اسی طرح یہ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب, اس میں بھی اس کی جلد 2 ہے, صفحہ پیج نمبر 179 ہے. اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی ہیں. اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس کا جلد 3 ہے, صفحہ 298. اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی ہیں. اسی طرح تاریخ الاسلام امام ذہبی کی, اس میں بھی یہ جلد 2 ہے اور صفحہ پیج نمبر 785. اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی ہیں. یہ بات تو پتہ چل گئی کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ 10 سال چھوٹی ہوئیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ہجرت کے 27 سال پہلے ہوئی, جیسے کہ یہ معرفت الصحابہ ابن نعیم اصبہانی کی, یہ اس کی جلد 3 ہے, صفحہ جو ہے وہ پیج نمبر 3254. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کانت اخت عائشہ لابیہا وکانت اسن من عائشہ ولدت قبل التاریخ ب27 سنہ, کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے
اور ان کی پیدائش ہجرت سے 27 سال پہلے ہوئی. اسی طرح یہ تاریخ دمشق میں بھی ابن عساکر نے اسی کو لکھا ہے کہ یہ جلد اس کی 37 ہے، صفحہ نمبر 7، پیج نمبر 7 پر. یہاں بھی یہی بات لکھی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہجرت کے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں. اسی طرح الغابہ ابن اسیر کی اس کی جلد 5 ہے اور صفحہ جو ہے وہ 209-210 پہ یہی بات ملتی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی پیدائش جو ہے وہ ہجرت سے 27 سال پہلے ہوئی. اسی طرح تہذیب الاسماء واللغات امام نووی کی اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ 207-208 اس پہ بھی یہی بات لکھی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑی ہیں اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ ہجرت کے 27 سال پہلے ہوئی. اسی طرح المعجم الکبیر امام طبرانی کی اس کی جلد 10 ہے اور صفحہ 186 روایت نمبر 19688. اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں. اسی طرح یہ عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح امام عینی کی جلد اس کی 2 ہے اور صفحہ 140. اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی. اسی طرح مجمع الزوائد امام حسمی کی جلد اس کی 9 ہے اور صفحہ 308. اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ہجرت کے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں. اب بات یہاں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے 10 سال چھوٹی ہیں، یہ بات ثابت ہوئی. اور پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہے ہجرت کے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی عمر 27 سال ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے 10 سال چھوٹی ہیں. تو جب ہجرت کے وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی عمر 27 سال ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 17 بنتی ہے. اور ہجرت کے بعد ہی پہلی ہجری میں ہی دوسری ہجری سے پہلے تک آپ کی رخصتی ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم 15-16 سال میں نکاح ہوا اور 18-19 سال میں آپ کی رخصتی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ جو اختلاف جو سوال میں آیا کہ کیا اس پہ اختلاف ہے، تو ایک تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے، اگرچہ یہ اتنا قوی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ اختلاف ہے. دوسرا سوال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس نکاح میں حکمت کیا تھی، یعنی کہ 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں جو رخصتی تھی، تو اس میں حکمت کیا تھی. سب سے پہلے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بار دکھایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. جیسے کہ یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3895 ہے، جس میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها اریتکی فی المنام مرتین ارى انکی فی سرقۃ من حریر ویقول هذه امرأتك فاکشف فاذا هي انت ایکو هذا من عند اللہ یمده.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 مرتبہ خواب میں آپ دکھائی گئیں، میں نے دیکھا کہ آپ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو آپ تھیں، میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ نکاح ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ پھر دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دین کا ایک بہت بڑا کام ہونا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کو لینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لیا، ان کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ان کا ذہن، ان کا حافظہ اتنا تیز تھا یہاں تک کہ ان سے 2210 صحیح احادیث شریف آئی ہے، اور اقوال تو ہے ہی اس کے علاوہ بھی، اور بڑی فقیہہ، بڑی سمجھ، اور یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کی زندگی گزارنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے محتاج ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب 25 سال کی جوانی کی عمر تھی، اس میں آپ نے 40 سال کی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمائے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت کو یہ ایک سیکھ ملی ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو، اگرچہ اس کی عمر ہی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بیوہ ہو یا نہ ہو، اگر بیوہ نہ ہو تب بھی اگر اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اگر وہ نیک ہے، صالحہ ہے، تو اس سے نکاح کر لیا جائے، اور اگر وہ بیوہ ہے لیکن نیک ہے، صالحہ ہے، تو اس سے نکاح کر لیا جائے۔ ایک تو یہ امت کو یہ درس مل رہا ہے۔ اب آئیے کم عمر کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر زیادہ تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم تھی، اس سے یہ سیکھ مل رہی ہے، اس سے یہ درس مل رہا ہے امت کو کہ وہ والدین جو اپنی بیٹی کو گھروں میں رکھے ہیں اور ان کو اگر رشتہ نیک صالح لڑکا ملے، لیکن اگر اس کی عمر زیادہ ہو تو عمر زیادہ کی وجہ سے وہ رشتہ کو ٹھکرایا نہ جائے، بلکہ نیک صالح کی وجہ سے اس لڑکے سے اپنی کم عمر کی لڑکی کا نکاح کر دیا جائے۔ ایک تو یہ درس امت کو ملتا ہے۔ الحمدللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کم عمر کے تعلق سے اور نکاح کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے جو اعتراض تھے وہ تو پورے صاف ہو گئے۔